اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور تمہیں ایسی شکل میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ واقعہ کی 60 اور 61 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اللہ کی توحید اور آخرت کو سمجھنے کے لیے اس کی خود کی وجود میں غور و فکر کی دعوت دی تھی کہ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو قدرت کی بے شمار نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، لیکن تم خود اپنے وجود میں غور و فکر کرو کہ تم کو کیسا پیدا کیا گیا، تمہارے پیدا کرنے کا مادہ کیا تھا اور کس طریقے سے پیدا کیا گیا تھا تم کو۔ اور پھر یہاں سے بھی انسان ہی کے متعلق، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیے ہیں ایک عجیب و غریب انداز میں، اور پھر اس کی موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ ہی نے مقرر کر کے رکھ دیا ہے، اس کے بارے میں بتائی گئی تفصیل۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ تمہاری شکلیں، تمہاری ہیئت وغیرہ جو آج تم جس شکل میں پیدا ہو رہے ہو، یہ ضروری نہیں کہ ہم اسی میں تم کو پیدا کریں، ہم اس کو بدل بھی سکتے ہیں، ہم اس کو مسخ بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اور زبردست انسان کی یعنی زندہ رہنے کے سلسلے میں جو ضرورتیں تھیں اس کا بھی تذکرہ آیا، اسی کے وجود کے متعلق ہے وہ کہ انسان کا وجود باقی رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غذاؤں کا انتظام کیا، رزق کا انتظام کیا، وہ انتظام بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کیا، اور پھر اس کو پانی پینے کے لیے مہیا کیا اور اس کو آگ فراہم کی جس سے وہ زندگی بھر میں دنیا بھر کے کام اس سے لیتا ہے۔ تو یہ تمام نعمتیں اس کی زندگی کے یعنی اس کے وجود کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو عطا فرمائی تھی، اس میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر ایسا دکھتا ہے، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے، اس کی زندگی ہے، یہ زندگی کا اس کا خود کا اپنا وجود ہے، اور اس کے وجود کی بقا کے لیے جو انتہا سے زیادہ جو ضروری چیزیں ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یعنی فرما کر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، تاکہ غفلت سے چونک جائے انسان اور سوچے کہ اس کا وجود کہاں سے آیا۔ اور پھر یہاں سے جو ہے سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ جیسا کہ ہم نے تم کو وجود بخشا، زندگی بخشی، تمہیں موت دینے پر بھی ہم ہی قادر ہیں، ہماری ہی قدرت ہے تمہیں موت دینے پر، اور کوئی اور نہیں ہے اس کے علاوہ۔ یعنی تمہاری موت کا جو معاملہ ہے وہ تمہارے پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم اس کے لیے مقدر کر دیتے ہیں کہ تم کو کب مرنا ہے، تمہیں ماں کے پیٹ میں ہی مار ڈالنا ہے، یا ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے نکلتے مار ڈالنا ہے تم کو، یا اور مزید کچھ سال زندہ رکھ کے تمہاری موت دینا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم 4 مہینے کے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے کو بھیجاتے ہیں، فرشتہ آ کر تمہارے لیے مقدرات لکھتا ہے ہمارے حکم سے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ روح پھونکنے کے بعد کہ تمہاری عمر کیا ہوگی، تم کتنا جیو گے، تمہاری سانسیں کتنی ہوگی، وہ ساری باتیں اسی وقت لکھ ڈالی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی دیکھا جاتا ہے کہ دنیا میں کہ انسان مرض وفات میں مرنے لگتا ہے، پریشان حال ہے، لوگ اس کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، دواخانوں میں شریک ہے، آپریشنز ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں پورے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی جو ہے ایک انسان کو نہیں بچا سکتا۔ جب اس کا وقت مقرر ہو جائے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہو سکتی، اس میں ممکن ہی نہیں ہے۔ ویسے ہی جو ہے کوئی چاہے بھی تو اس کو مار نہیں سکتا، اس کی زندگی نہیں لے سکتا، کیونکہ جو زندگی جو سانسیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر کے رکھ دی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ یہ بات انہیں سمجھ لینا چاہیے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ رحمان میں بھی اور سورہ قمر میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ انسان کے جو ایمان کا جو ایک جز ہے وہ یہ ہے کہ مقدرات، تقدیر کا معاملہ، تقدیر میں یہ بات بھی طے ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اسے کوئی مار نہیں سکتا اور اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ بات بالکل اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہی تمہیں موت دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے تم کو زندگی بخشی تھی، اور اسی طریقے سے ہم تم کو زندہ رکھتے ہیں۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ
ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ جیسا کہ تم کو ہم نے اس موجودہ شکل و صورت اور حیت میں بنایا ہے اور پیدا کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ تم یہ دیکھتے ہو کہ سارے انسان ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں، یہی طریقہ کار ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بالکل فطری اور آٹومیٹک طریقہ نہیں، یہ ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، نظام ہے، ہم اس کو بدل بھی سکتے ہیں، ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، ہم اس کو بدل کر کوئی دوسرا طریقہ بھی لا سکتے ہیں تمہاری پیدائش کے سلسلے میں، تمہاری شکل و صورت کے سلسلے میں، تمہاری شکل و صورت اور حیت کو بدل سکتے ہیں ہم چاہیں تو، اور طریقہ کار کو بھی بدل سکتے ہیں کہ جیسا کہ تمہارے لیے ایک وقت ہم نے دنیا میں رکھ دیا ہے کہ عام طور پر ایک عمر پاتے ہیں، اس کے بعد انسان مرتا ہے، اور اس کے لیے کچھ دوسری چیزیں بھی ہم نے ایک قانون کے دائرے میں لا کر باندھ کر رکھ دیا ہے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہوگی اس میں کچھ الگ دوسرا قانون ہوگا، وہاں پر انسان مرے گا نہیں، اس کی زندگی مسلسل چلتے رہی گی۔ یہاں پر ویسا نہیں ہے، یہاں پر 50 60 70 80 سال جیتا ہے انسان، زیادہ سے زیادہ کتنا 100 سال 125 سال، اس سے زیادہ تو نہیں جی سکتا، لیکن آخرت والی زندگی میں ایک الگ قانون ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں تک انسان کو زندہ رکھیں گے، وہاں پر موت ہی نہیں آئے گی، اس طریقے سے وہاں پر بیماری نہیں آئے گی، وہاں پر بڑھاپا نہیں آئے گا، یہاں پر تو یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہاں کا قانون الگ ہوگا، یہاں پر کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک بوڑھا جوان ہو جائے، لیکن وہاں پر بوڑھے کو جوان کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ وہاں پر لے جا کر اس کو جوان کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہاں کا ایک قانون اللہ تعالیٰ نے بنا کر رکھ دیا ہے، اور اگر تم نافرمانی کرتے رہو گے تو ہم تمہارے چہروں کو، تمہاری صورتوں کو مسخ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہاری شکلیں بدل سکتے ہیں، ہم تمہیں بندر بنا سکتے ہیں، تمہاری خنزیر بنا سکتے ہیں، یہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ بعض قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل بدل دی، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ تمام چیزیں ممکن ہیں، اور یہ بتانا اس میں اللہ تعالیٰ یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ کے سلب سے نکل کر تمہارے ماں کے رحموں میں تم جب جاتے ہو، تمہارے لیے جو نطفہ بھیجا جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بالکل خبر کا اندھیرا کیا ہو، بس وہ اندھیرے سے بھی جو ہے زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر 3 اندھیریوں میں جو تمہاری پرورش ہم کرتے ہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر 23ویں پارے میں، یعنی تم کو ایک درجہ بدرجہ ہمیں جو ہے ہم بناتے جاتے ہیں، اور پھر 3 اندھیریوں میں جو ہے تم کو رکھا جاتا ہے، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور جلی کا اندھیرا، جس میں تم کو پیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے اندھیریوں میں ہم تمہاری پرورش کرتے ہیں، تمہاری پیدائش کرتے ہیں، تو پھر تم خبر سے اٹھ کر واپس آنے کے بارے میں کیوں شک و شبہ کرتی ہو، حشر و نشر کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، جزائے اعمال کے بارے میں، جب تم ایک بار خبر سے نکل چکے ہو، تمہارا ماں کا جو پیٹ تھا وہ بھی تو خبر ہی کی طرح تھا، اس سے تم وہ اندھیریوں سے باہر نکلے، اب اس روشنی میں تم زندہ ہو، اس کے بعد تم پھر خبر میں جاؤ گے، پھر خبر سے پھر تمہیں واپس آنا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے تمہارا۔ اللہ تعالیٰ اس میں یعنی آخرت کے تعلق سے جو فکر ہونی چاہیے وہ فکر اس میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے ہم اس کو بدل بھی سکتے ہیں، ہم اس پر قادر ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقیناً تم اپنی پہلی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کس مہر عقول طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر تم مرنے کے بعد دوبارہ دفعتاً پیدا کیے جانے کو کیوں نہیں مانتے؟ آخر تم اپنے آپ کو یعنی خود مختار کیوں سمجھتے ہو؟ تم کیوں سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس آزادی ہے، تم جو چاہے کر سکتے ہو؟ نہیں، تم نہیں کر سکتے، تم ایک لگے بدے قانون میں جو ہے بندے ہوئے ہو ہماری طرف سے، اور تم کو ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا ہم چاہیں گے۔ اور تم یہ بات کو سمجھ لو کہ اس دنیا کے بعد اور ایک زندگی ہے، آخرت والی زندگی، وہ آنے والی ہے۔ یہ تمام باتیں سمجھا کر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یعنی آزاد نہیں ہو، تم کو جو ہے ہمارے پاس آنا ہوگا، اور پھر دوبارہ ہم تمہیں یعنی زندہ کر کے اٹھائیں گے، اور پھر تمہارا محاسب اعمال ہوگا۔ افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ جو بیج تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اسے تم اگاتے ہو یا ہم ان کے اگانے والے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ انسان کی رزق کا انتظام کس نے کیا؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ رزق کا انتظام خود اپنے آپ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے کہ کسان عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسان زمین پر بیج ڈالتا ہے اور اس سے باغ نکلتے ہیں، اس سے دانے نکلتے ہیں، اس سے زراعت ہوتی ہے، اس سے درخت اگتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے انسان کی۔ جیسا کہ تمہاری پیدائش میں تمہارے ماں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، ویسے ہی تمہارے رزق کے سلسلے میں بھی جو ہے کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ تمہاری پیدائش کے سلسلے میں تمہارا باپ تمہاری ماں کے اندر ایک نطفہ ڈالتا ہے، بس اتنا ہی، اس کے بعد
اس کو بچہ بنانا، اس کو کیا بنانا، اس کو زندگی دینا، اس میں روح پھونکنا، یہ سب کا سب ہمارا کام ہے۔ اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں ہے۔ ویسے ہی زمین کے اندر کسان ایک بیج ڈالتا ہے، بس اتنا ہی کام کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ زمین کو نرم کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور بس اس کی حفاظت کرتا ہے، اتنا ہی کام کرتا ہے۔ لیکن جو زمین اتنی سخت ہے، اور جو زمین یعنی اچھوں کو کھا جاتی ہے، اتنی سخت ترین چیزوں کو بھی ختم کر ڈالتی ہے، وہ زمین اتنی نازک سے جو بیج ہوتا ہے، وہ خود پہلے تو اگر غور کرے تو مردہ ہوتا ہے، اس میں جان کہاں ہے؟ اس میں نباتی زندگی کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں زندگی جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کو زمین اس کو قوت نباتات جو دی ہے اس کو، تو وہ کس نے دی ہے؟ اور پھر زمین کے اندر جو عمل درکار ہوتا ہے، وہ عمل کس نے دیا؟ اور پھر زمین کے باہر جب وہ یعنی نازک سا کومل باہر نکلتا ہے، تو اس کو نکلنے کا حکم کون دیتے ہیں؟ وہ زمین کو پھاڑ کر، اس کے سینے کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے وہ، جبکہ بڑی بڑی چیزیں زمین میں جا کر دفن ہو جاتی ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتی، لیکن وہ اتنا نازک سا جو بیج ہوتا ہے، اس کی کومل اتنی کمزور اور نازک، اس کو زمین کو پھاڑ کر اس کو باہر نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے وہ جو سارے کام کرتی ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام 7ویں پارے میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ، یقیناً کہ وہ گٹلی اور بیج کو پھاڑنے والے ہیں، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والے اور زندوں کو مارنے والے ہیں، وہی ذات ہے۔ تو وہی ذات ہے، انہی کا حکم چل رہا ہے، انہی کی قدرت ہے کہ وہ زمین سے وہ چیز کو نکال رہے ہیں، جو چیز کو ایک کسان نے دبا دیا تھا، اس کی خبر میں ڈال دیا تھا اس کو، اور اس کی اندھیریوں میں اس کو پھینک دیا تھا، اس کو سڑنے کا انتظام کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے نازک سی کومل نکالتے ہیں باہر، اور پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو غذا دیتے ہیں، اس کو وہ ٹیمپریچر دیتے ہیں، اور اس کو وہ موسمی حالات جو درکار ہیں اس کے لیے وہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ زمین جس پر تم کاشت کرتے ہو، وہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پانی جس سے تم اس کو سینچتے ہو، وہ پانی کس نے بنایا؟ وہ ہوائیں، وہ سورج کی تپش، وہ جس سے تم اس درخت کو فائدہ پہنچاتے ہو، تو وہ کس نے بنایا؟ سورج کو کس نے بنایا؟ وہ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر دیکھ لے تو پتہ چل جائے کہ انسان کا اس میں کچھ بھی زیادہ دخل نہیں ہے، بس تھوڑی سی کوشش انسان نے کی، جو اسباب کے دائرے میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ساری چیزوں کا بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں کہ انسان صرف ایک پانی کا قطرہ نطفہ عورت کے رحم میں ٹپکا دیتا ہے، اس کے بعد وہ سارے جو درجہ بدرجہ انسان بنتے جاتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہوتا ہے۔ ویسا ہی یہ رزق ایک دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد اس سے درخت جو لہلہانے لگتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا شاہکار ہے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہی ہیں۔ لو نشاء لجعلناه حتاما فظلتم تفكهون، اگر ہم چاہیں تو اس کو خشک اور ریزہ ریزہ اور ناکارہ بنا دیں، تم اس تباہی کو دیکھ کر حیران رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، اور کہنے لگو کہ ہم پر تاوان لگایا گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم کر دیے گئے۔ یہی کھیتی جو ہم اگا رہے ہیں تمہارے لیے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اگا رہے ہو تو اچھا اس کو بچا کر دکھا لو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی کھیتی کو جب لہلہانے لگتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، بس اب ایسے لگتا ہے کہ بس اس کو ہم کاٹیں گے اور استعمال کریں گے، اس وقت ہم آگ کا بگولا بھیج دیتے ہیں یا تیز ہوا چلا دیتے ہیں، بارش ایسی آ جاتی ہے کہ وہ ساری کی ساری چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ہزاروں فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور انسان دیکھتے رہ جاتا ہے اور ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے۔ اس وقت تم کیا کرتے ہو؟ کیا تمہاری قدرت میں ہے یہ چیزیں؟ اس کو بچانا، نہ اس کو پیدا کرنا، نہ اس کو زمین سے نکالنا، نہ اس کی حفاظت کرنا تمہاری قدرت میں ہے۔ اس وقت تم محروم ہو جاتی ہو اور باتیں بناتے ہی رہ جاتی ہو کہ ہم نے اتنی محنت کی تھی، اتنا زمین پر وقت لگایا تھا، اتنا پیسہ لگایا تھا، بیج ڈالا تھا، پانی دیا تھا، سب کچھ ہماری محنتیں بیکار ہو گئی۔ یہ تم باتیں کرتے رہ جاؤ گے، بلکہ ہم تو محروم ہی کر دیے گئے، ہمارے نصیب ہی پھوٹے تھے۔ یہ تمام باتیں تم کہتے ہو، لیکن تم کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی قبضہ قدرت میں ہیں۔ تم آزاد نہیں ہو، تم خود مختار نہیں ہو۔ تم یہ بات سمجھ لو کہ یہ ساری چیزیں مہیا کرنے والی ذات تمہیں سوائے رب العالمین کی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ افرأیتم الماء الذی تشربون،
کیا تم نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ یہ پانی تم جو پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے برسایا ہے، اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ پانی کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں۔ انتہائی اہم ضرورت ہے انسان کی زندگی کی۔ ایک بار کی انسان غذا نہ کھا کے، روٹی نہ کھا کے زندہ رہ سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے، لیکن پانی نہیں پی کر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک دن 2 دن میں ہی مر جائے گا اگر پانی نہیں پیے گا، تو اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا، اس کے جسم کا پانی جیسا ختم ہوتے جائے گا، وہ اس کا پھر زندگی کے آثار اس کے ختم ہوتے جائیں گے۔ یہ پانی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ تم غور تو کرو ذرا، یہ پانی تمہیں جو پلایا جا رہا ہے، یہ بادلوں سے برس رہے ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بادل ایسے ہی برسا دے رہے ہیں، ایسا ہی چل رہا ہے؟ نہیں، اس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ کیسے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں۔ پانی کا نظام، سسٹم، جو سمندروں سے ہم جو اس کو اٹھاتے ہیں ایواپریشن کر کے، اس کو بھاپ کی شکل میں، تو وہ یعنی سورج سے تبش دیتے ہیں، پہلے اس کو سورج سے گرم کرتے ہیں، تو سورج کو کس نے پیدا کیا، اس سے حرارت کس نے پیدا کی، اور پھر وہ ہوائیں جو اس کو لے کر اوپر اٹھتی ہیں، ایواپریٹ کرتی ہیں وہ اس کو، تو وہ بھاپ کو، تو وہ ہوائیں کس نے پیدا کی، اور پھر اس کو جو ہے ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، وہ ایواپریشن کر کے اس کی بخارات کو وہ جمع کر کے ہم بادل کی شکل اس کو دے دیتے ہیں، اور پھر بادل کو جو ہے چلانا شروع کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ یہ ہماری قدرت اور ہماری حکمت ہے، اور یہ ہمارے حکم سے چلتے ہیں، اور جس جگہ پر، جس زمین پر ہم جتنا چاہتے ہیں اس کو برسنے کے لیے حکم دیتے ہیں تو وہ برستا ہے۔ پھر وہ بادل جب بھاپ بن کر بادل کی شکل میں چلنے لگتے ہیں، تو پھر اس میں ہم اس کے اوپری حصے میں برودت دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے پھر وہ پانی میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ پانی برسنے لگتا ہے، اور پھر تم اسے پینے کے قابل سمجھ لیتے ہو اور اس کو استعمال کرتے ہو۔ یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے، یہ سارا نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ ہم ہی تو ہیں جو تمہیں مہیا کر رہے ہیں۔ یہ بادل اپنے آپ نہیں بن رہے ہیں، یہ پانی اپنے آپ نہیں اٹھ رہا ہے، بلکہ ہمارے حکم سے اٹھ رہا ہے، ہمارے حکم سے برس رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔